تو ہمارے ہاں جو ہے نا عمل کو نہیں فوکس کیا جا رہا, جذباتیت کو فوکس کیا جا رہا ہے. کون دھڑلے سے ممبر پہ حق بیان کرتا ہے, چاہے اس سے آگ لگ رہی ہو, نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہو, معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو, اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو بہت مسلمان جو ہے نا بہت عقل مند ہوتا ہے, بہت زیرک ہوتا ہے. تبھی تو قرآن نے کیا کہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ, حکمت اور مصلحت کے ساتھ. اب وہ میرے پاس نا لوگوں کی بہت ساری فون بھی آئی, وہ ثنا خان اور مفتی انس کے کیس میں, کہ دیکھو وہ تو چہرے کھول کے ہنی مون منا رہی ہے, اور دیکھو مفتیوں کا ایسا تو نہیں ہوتا, علماء ہیں اپنی وائف کو لے کے ایسے گھوم رہے ہیں. ارے بھائی ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں. جتنا اچھا کیا اس کو اپریشیٹ کر لو اور دعا کر لو اللہ ان کو اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا فرض ہے, ہمارا یہی فتویٰ ہے, ہماری یہی رائے ہے. لیکن ایک عورت جو ڈانس کرتی تھی اس نے اسکارف اگر لے لیا تو یار شکر ادا کرو نا اس پہ, ٹھیک ہے نا, شکر ادا کرو. چلو اتنا تو کر, اگر وہ اسی ماحول میں ہوتی پھر شادی کرتی تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں, پھر تو شراب کباب چلتی. جو ایکٹروں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو شراب کباب چلتی ہے. اب آپ اس پہ دیکھو کوئی مولوی گھرانے کی کوئی باپردہ خاتون ہو, وہ ہنی مون منا رہی ہو, جو ہے نا وہ چہرہ کھول کے, اس پہ ملامت کی جائے گی, بھائی آپ ایک تو باپردہ گھرانے میں پیدا ہوئی, آپ کو تو آپ کی تو آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی, آپ کیوں ایسا کر رہی ہو. لیکن ایک خاتون اگر ایکٹریس ہے اور وہ جو ہے نا اس کی یہ وہ اگر اس اسٹائل میں شادی کرتی تو ان کی شادیوں میں تو شراب کباب چلتا ہے, ان کی تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو ابھی یہ دیکھنے کا ہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے, رب کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے, اس پہلو کو دیکھا جائے کہ کیا کیا کون کون سی برائیاں نہیں ہو رہی. تو ہر شخص کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا, ایک نظر سے, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو 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 فلم انڈسٹری سے جن لڑکیوں کا تعلق ہے, جو شوبز کی دنیا سے تعلق ہے, تو ہم ان کو تھوڑی کہتے ہیں کہ یار آپ چہرے کا بھی پردہ کرو. ہم کہتے ہیں بھائی آپ اسکارف بھی لے لو, چہرہ اگر کھول بھی لیتے ہو تو بھی غنیمت ہے آپ کے لیے. جو ڈانس کر رہی ہے اسٹیج پہ آ کے, اس کی پوری باڈی نمایاں ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے, اگر وہ اپنی باڈی کو کور کر کے چہرہ کھول لے, گنجائش سے فائدہ اٹھائے کہ فقہا کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں, اس میں فقہا کا اختلاف ہے, تو اس اختلاف سے اگر وہ فائدہ اٹھا لے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھیں گے ہر ایک. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. دیکھو اسلام میں بھی حکام تدریجاً آئے ہیں, ایک دم سے شراب حرام نہیں ہوئی ہے, اور اب سب شراب پیا کرتے تھے الا ماشاء اللہ. تو اسلام نے شراب کو آہستہ آہستہ حرام کیا ہے. پہلے اسلام نے حکم یہ دیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہ شراب پینے میں نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں, لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. یعنی اس کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اس کے فائدے مت دیکھو, اس کے نقصانات دیکھو. پھر قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اللہ کی عبادت کر رہے ہو نشے کی حالت میں, اس میں بھی صحابہ کے دل میں نفرت بٹھا دی. حرام نہیں کیا شراب کو, لیکن بتا دیا کہ کم از کم نماز کو تو اس گندگی سے پاک رکھو نا. نماز نشے کی حالت میں نہیں ہوگی, تمہیں پتا ہو تم منہ سے کہہ کیا رہے ہو. جب اس سے مانوس ہوئے پھر تیسرا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب جوا یہ سب نجس ناپاک چیز ہے, فاجتنبوہ چھوڑ دو اس کو. تو اس اسٹیج پہ آگے کیا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور بہا دی سب نے. تو اسلام تو چینج نہیں ہوگا, اسلام تو ایک جیسا رہے گا, لیکن داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے تو لانا ہے یا دین سے دھکے دے کے نکالنا ہے, اس کو بھگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تعسروا یسروا ولا تعسروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, غالباً یمن میں بھیجا تھا مبلغ بنا کے, تو آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, تنگی پیدا مت کرنا, تنگیاں نہیں پیدا کرنا. بشروا ولا تنفروا, اور یہ بھی فرمایا ایسا کام نہ کرنا کہ لوگوں کے دل میں اسلام سے نفرت بیٹھ جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ اسلام سے. اور آپ نے کیا فرمایا, حضرت
صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا جن کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو بھیج رہے ہیں. اب دیکھو وہاں بھی کیسا زبردست آپ کا حکمت والی بات کی آپ نے. فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ہم تم سے زکوٰۃ لیں گے, یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقرائہم. ایسا نہ ہو وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں کہ یار یہ کمانے کا نیا دھندا شروع ہو گیا, بھائی واہ بھائی واہ, اب ہم مالداروں سے کیا لیا جا رہا ہے. اسلام یعنی مسلمانوں نے حضرت معاذ کو گورنر بنا کے بھیجا, علاقے کا گورنر. اب انہوں نے مالداروں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا, تو اس سے زکوٰۃ کو یہ جرمانہ سمجھیں گے, اسلام سے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائیں گے, بولو نا یار, دور ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دیں, یہ اختیار تھا آپ کو. لیکن آپ نے فرمایا نا 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 نا, ایسا نہیں ہوگا. ان کے دل میں وہم ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے زکوٰۃ اپنے فائدے کے لیے لے رہے ہیں, اپنے غریبوں اپنی قوم کے لیے. فرمایا حضرت معاذ کو ان سے کہنا کہ جو زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے نا وہ تم سے لیا جائے گا, تمہاری ہی قوم کے غریبوں میں بانٹا جائے گا. کتنی مصلحت ہے یار, کتنی حکمت ہے. یؤخذ من اغنیائہم, ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی, تمہاری قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے اس میں. اور حضرت معاذ ابن جبل جو تھے ان کو بھی آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں نا. یہ تو چاہتے تھے مدینہ میں نبی کے ساتھ رہیں, ان کو یمن بھیج رہے ہیں. تو اب مبلغ کو بھی تو موٹیویشن چاہیے نا کہ بھائی میرے ذمہ اتنا مشکل کام. تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا, یا معاذ احبک فی اللہ, میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. یعنی میں تمہیں اپنے آپ سے دور اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی تم سے نفرت ہے یا میں جان چھڑانا چاہ رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے دوستوں میں, قریبی لوگوں میں جو آپ کے لیے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اس کی تشکیل وہاں کرا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. بارڈر پہ بھیج دو اس کو. آرمی کے آفیسر نے کیا کیا, یہ فوجی بہت تنگ کر رہا ہے, اس کو بارڈر میں خطرناک جگہ پہ بھیجو, وہاں جا کے شہید ہو جائے, تاکہ یہ ٹینشن بنا ہوا ہے پوری فوج کے لیے. ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کہ یار اس کو وہاں بھیجو. تو میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا, میں تمہیں سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو یہ ساری حکمتیں بھائی قریب کیا جا رہا ہے, ایسے وعیدیں سنا کے ڈرا دھمکا کے اسلام سے دور تھوڑی کرنا ہے. تو اس وقت کوئی لبرل خاتون بیچاری دین کی طرف آ جائے تو آہستہ 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 آہستہ, نہیں بھی کرے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ ہماری ٹینشن. ہم شریعت کا مسئلہ چینج نہیں ہوگا, مسئلہ شریعت کا رہے گا, لیکن اس کو لوگوں کو سنانا کیسے, اپلائی کیسے کرنا ہے, کس پہ فتویٰ لگانا ہے, کس پہ نہیں لگانا, اس کے حکام بہت مختلف ہیں.